السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ محترم سامعین و سامعات، آج کی اس نشست میں ہم اور آپ عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے۔ حضرات، عمرہ جو شخص کرتا ہے اسے بنیادی طور پر 4 اہم کام کرنے ہیں۔ اگر 4 اہم کام کریں گے تو آپ کا عمرہ مکمل طور پر ادا ہو جائے گا سنت طریقے کے مطابق۔ یہ چاروں باتیں بتانے سے پہلے 2 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی شخص عمرہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نیت کی اصلاح کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو، عمرہ اور حج یہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرو۔ تو عمرہ اور حج کرنے والے کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ جب بھی وہ عمرہ اور حج کا ارادہ کرے تو وہ پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، عمرہ یہ عبادت ہے، لہٰذا اس راستے میں جو مال لگایا جا رہا ہے وہ مال حلال کا ہونا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 4 اہم باتیں کون سی ہیں جس کو اگر سنت کے مطابق کیا جائے تو آپ کا عمرہ مکمل ادا ہو جائے گا۔ یہ 4 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ کہ احرام باندھنا یعنی نیت کرنا۔ دوسرا کام خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ تیسرا کام صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اور چوتھا کام سر کے بالوں کو کٹوانا یا منڈانا۔ یہ 4 کام اگر سنت کے مطابق کیے جائیں تو عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ان 4 کاموں کی آئیے مختصر سی گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ پہلا کام ہے احرام باندھنا۔ آپ نے عمرے کی نیت کر لی۔ یہ احرام کہاں باندھنا ہے؟ میقات میں پہنچ کر کے۔ جب آپ میقات پہنچ جائیں تو آپ وہاں پر احرام باندھیں۔ اور ہم ہندوستانیوں کا جو میقات ہے وہ ہے یلملم، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں پر جب پہنچیں تو میقات، تو وہاں پر پہنچ کر کے آپ احرام باندھیں۔ چونکہ ہم ہندوستانی فلائٹ کے ذریعے جاتے ہیں تو یہ جگہ درمیان میں پڑتی ہے۔ جیسے ہی میقات پہنچتی ہے تو میقات پہنچنے سے پہلے ہی فلائٹ کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میقات پہنچنے والی ہے۔ اس وقت عمرہ یا حج کرنے والے عمرے کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو عمرے کی نیت کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جنہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ احرام کا کپڑا پہننے سے پہلے غسل کر لیا جائے۔ اگر خوشبو ہے تو خوشبو کا بھی استعمال کر لیا جائے۔ اپنے جسم میں، اپنے داڑھی میں اور اپنے سر کے بالوں میں خوشبو لگا لیا جائے، لیکن یاد رہے کہ خوشبو کا استعمال احرام کے کپڑے میں نہ کیا جائے۔ غسل اور خوشبو کا استعمال کرنے کے بعد جب آپ احرام کا لباس پہن لیے تو اس کے بعد آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اور وہ نیت کے الفاظ احادیث میں سکھائے گئے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ لبیک عمرۃ، کہ اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ تو احرام کا لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جیسے یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کا جو نیت ہے یہ آپ نے نیت کر لی۔ اب چونکہ یہ جو میقات ہے یہ ہمارے سفر کے دوران پڑتا ہے ایئرپورٹ میں، تو بہت سے لوگوں کو سفر میں سونے کی عادت ہوتی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ احرام کا کپڑا اپنے گھر میں پہنے، یا پھر اگر ایئرپورٹ میں اس کی سہولت ہے تو ایئرپورٹ میں پہنا جائے۔ اور اگر ان کی سہولت اگر جہاں بھی آپ کو ہو، میقات میں اگر سہولت ہے تو میقات میں پہنچ کر کے کریں، اور اگر اس سے پہلے آپ کو سہولت ہے تو اس سے پہلے آپ عمرہ کا نیت کریں۔ عمرہ کی نیت کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تلبیہ کہنا ہے۔
مردوں کے لیے بلند آواز سے تلبیہ کہنا ہے، اور عورتیں پست آواز میں دین تلبیہ کے الفاظ کہیں۔ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ احادیث میں بھی تلبیہ کے الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ تلبیہ کے جب عمرے کی نیت کر لیں گے تو اس کے بعد یہ بلند آواز سے ان تلبیوں کو کہنا شروع کر دیں۔ اور یہ تلبیہ کب تک کہیں گے؟ جب تک آپ مسجد حرام میں نہ پہنچ جائیں۔ مسجد حرام میں پہنچنے کے بعد آپ کو تلبیہ بند کر دینا ہے۔ تلبیہ بند کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کا جو سنت طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا دایاں پیر رکھا جائے، اس کے بعد مسجد کی دعا پڑھی جائے۔ آپ اسی طرح مسجد کی دعا پڑھ کر کے مسجد حرام میں داخل ہو جائیں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ اگر ممکن ہو، بھیڑ بھاڑ زیادہ نہ ہو، تو آپ حجر اسود کو بوسہ لیں۔ اگر بوسہ لینے کا موقع نہ ملے تو حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چھو کر کے اس ہاتھ کو چوم لیں۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ملے تو حجر اسود کے سامنے سے ہی دور میں کھڑے ہو کر کے ایک ہاتھ سے حجر اسود کا اشارہ کریں اور اشارہ کرنے کے بعد ایک دعا ہے، اس کو پڑھ کر کے آپ خانہ کعبہ کر دیں۔ وہ دعا پڑھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیں۔ وہ دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھ کر کے آپ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ شروع کر دیں۔ طواف کے درمیان کچھ باتیں ہیں، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ طواف سے پہلے اجتباع کر لے۔ اجتباع کسے کہتے ہیں؟ کہ احرام کا جو کپڑا ہے اس کپڑے کو اپنے داہنے کندھے سے نکال کر کے اس کو نیچے سے لے کر کے اپنے بائیں کندھے پر رکھ لے، یعنی آپ کا دایاں کندھا کھلا ہونا چاہیے۔ یہ ایک سنت ہے جو طواف کے درمیان ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے طواف شروع کیا تو طواف کے درمیان ایک جگہ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ جب آپ رکن یمانی میں پہنچیں گے تو رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعا آپ پڑھیں۔ وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آپ رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان پڑھیں گے۔ تو اس طرح آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور طواف کے باقی جگہوں میں آپ کو جو بھی دعائیں کرنی ہیں وہ دعائیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ قرآنی دعائیں ہوں یا نبوی دعائیں ہوں، یا اپنی زبان میں آپ اگر جو بھی دعا اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا آپ مانگیں۔ جب آپ کا خانہ کعبہ کا طواف مکمل ہو جائے گا، یعنی 7 چکر جب مکمل ہو جائیں گے، تو 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ مقام ابراہیم کی طرف آئیں گے۔ اب خانہ کعبہ یعنی حجر اسود میں آپ کا جب 7 چکر مکمل ہوگا تو حجر اسود سے لے کر کے مقام ابراہیم تک آنے کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے، وہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود سے مقام ابراہیم کی طرف آئیں گے۔ مقام ابراہیم میں آنے کے بعد مقام ابراہیم کے پچھلے حصے میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ آب زمزم جتنا چاہیں پیئیں۔ آب زمزم پینے کے بعد اگر ہو سکے تو آپ آب زمزم اپنے سر پر بھی ڈال لیں، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب رہ گیا آپ کا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ تو یہیں سے آپ صفا اور مروہ کا رخ کریں گے، اور صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بھی ایک دعا سکھائی گئی ہے جو کہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ صفا پہاڑی پر چڑھ جائیں گے۔ صفا پہاڑی میں چڑھنے کے بعد آپ اپنا جو چہرہ ہے اس کو خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ وہ دعا کیا ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 مرتبہ آپ کو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے اپنا جو چہرہ ہے اس کو خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھنا ہے۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ صفا سے مروہ کی طرف چل پڑیں گے۔ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف آئیں گے تو درمیان میں آپ جو چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جب صفا سے لے کر کے آپ مروہ کی طرف جائیں گے تو مروہ میں پہنچنے کے بعد بھی وہی دعا پڑھیں گے جو آپ نے صفا پہاڑی پہ پڑھی تھی، اور وہ طریقہ بھی وہی ہے کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے اور اسی دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو مروہ پہاڑی سے لے کر کے پھر صفا پہاڑی تک آنا ہے، پھر صفا پہاڑی میں اسی دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر صفا پہاڑی سے پھر مروہ پہاڑی پہ آئیں گے۔ اسی طرح آپ 7 مرتبہ صحیح کریں گے، 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی صحیح کریں گے۔ یہاں پر بعض عمرہ کرنے والوں کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے 14 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہ جیسے ہی انہوں نے صفا پہاڑی سے صحیح کرنا شروع کیا، مروہ پر پہنچے، مروہ سے جب صفا پر پہنچے تو وہ اس کو 1 شمار کرتے ہیں۔ یہ گنتی درست نہیں ہے، بلکہ صفا پہاڑی سے جب آپ صحیح کریں گے تو جب آپ مروہ پہاڑی پہ پہنچیں گے تو آپ کا 1 صحیح مکمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ 7 صحیح مکمل کریں گے، 7 صحیح آپ کا مروہ پہاڑی پہ مکمل ہوگا۔ مروہ پہاڑی پہ مکمل ہونے کے بعد اب آپ کو آخری کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا ہے یا نکالنا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بال پورے طور پر نکال دے۔ اپنے سر کے بالوں کو پورے طور پر نکالنا افضل ہے، جس کو ہم گنجا کہتے ہیں، یا اگر اپنے سر کے بال نہ نکال سکے کسی وجہ سے تو اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لینا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے سارے بال نہ نکالے، بلکہ اپنے سر کے سارے بالوں کو جمع کر کے بالوں کا جو آخری حصہ ہے اس آخری حصے کو 1 ناخن کے برابر یا 1 پور یا 2 پور کے برابر اپنے 2 پور کے برابر اپنے سر کے بال کو کاٹ لے۔ جیسے ہی آپ اپنے سر کے بالوں کو منڈوائیں گے یا کاٹیں گے، کاٹنے کے بعد آپ کا جو عمرہ ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ احرام کا جو لباس ہے وہ اتار کر کے آپ عام لباس پہن سکتے ہیں۔ یہ عمرہ کا مختصر طریقہ تھا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تو ان کے عمرہ کو قبول فرما۔ جنہیں تو 1 مرتبہ موقع دیا ہے عمرہ کرنے کا، انہیں بار بار موقع دے، اور جنہیں 1 مرتبہ بھی موقع نہیں دیا ہے کم سے کم انہیں زندگی میں 1 مرتبہ ضرور موقع دے عمرہ کرنے کا۔ اے اللہ، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، انہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں بدعت و خرافات سے دور رکھ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔